اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکی، بدلا نہیں جا سکا، آیت کو کچھ نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ قرآن خالی چھپا ہوا نہیں ہے۔ قرآن جو ہے یہ پرنٹ ہے نا، یہ صرف چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ کروڑوں دلوں میں چھپا ہوا بھی ہے۔ وہ کہاں سے مٹائیں گے؟ وہ کیسے مٹایا جائے؟ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہے، کوئی اور کتاب اتنا یاد نہیں کی جاتی۔ باضابطہ اس کے لیے اسکول، مدارس، ہر جگہ پر اہتمام دنیا میں ہے۔ تقریباً جتنے شہر ہیں جا کر کے دیکھیں، اس شہر میں چھوٹا ہی صحیح حفظ قرآن کا کوئی نہ کوئی مدرسہ ضرور ملے گا، حافظ قرآن بنایا جا رہا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہماری قوم نے اس سے بے رغبتی اختیار کی، حافظ قرآن بنانے کے لیے لوگ عیب سمجھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ کیا کرے گا حافظ بن کر کے، جبکہ خود حافظ قرآن کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں، اور جب بھی بیمار ہو تو اسی کے پاس آتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں یہ کیا کرے گا۔ کیسا دوغلاپن ہے یہ، ڈبل پالیسی جو ہے، خود اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہر کام میں اسے بلاتے ہیں۔ یہ عقیدہ تو دل میں ہے کہ اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس کی طاقت ہے، پھر اس کے خلاف بھی بولتے پھرتے ہیں، ارے وہ حافظ جی ہے نا ایسا کرتا ہے، وہ حافظ جی ایسا کرتا ہے۔ یاد رکھو حافظ قرآن کا ادب کیا کرو، اس کے اعمال کی طرف نہ جاؤ، وہ اللہ مالک ہے، اگر وہ بد عمل ہوا تو رب تعالیٰ کے حضور اس کی پکڑ ہے، لیکن عوام الناس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ حافظ قرآن کا ادب کرے، احترام کرے۔ آپ کو اس کے ہر کام کے حساب لینے کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا، اس کے ہر کام کے حساب و کتاب رب تعالیٰ نے رکھا ہے اور فرشتے اس کے پیچھے لگائے رکھا ہے، لیکن یہاں پورے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک حافظ قرآن کے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، یہ حفاظ قرآن کو کچھ کیا نہیں جا سکتا، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کا بہت بڑا انتظام دنیا میں فرمایا ہے، بہت بڑا۔ جیسے ابھی قندوز افغانستان میں 100 بچوں کو مار کر کے دنیا نے یہ سوچا کہ اب چھپے ہوئے قرآن کو نہیں ختم کیا جا سکتا تو سینوں میں جن کے چھپا ہوا قرآن ہے ان کو مار کے دیکھا جائے۔ یہ کام انہوں نے کوئی نیا نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کر کے چھوڑے ہیں۔ یہودیوں نے اور کفار و مشرکین نے جنگ یمامہ جو ہوئی تھی اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، 700، سب کے سب حافظ قرآن تھے، پورا قرآن ان کے سینوں میں تھا۔ 700 حافظ قرآن کو جنگ یمامہ میں شہید کیا گیا تھا۔ تب ابھی قرآن اس طرح سے چھپا نہیں تھا، ترتیب نہیں دیا گیا تھا، صرف لوگوں کے ذہن میں محفوظ تھا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ اب قرآن کو جمع کر دو ایک جگہ پر۔ جمع کرنے کا حکم حضرت ابوبکر صدیق نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ دنیا حفاظ قرآن کے خلاف بھی ہے اور اس قرآن کے خلاف بھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پورا قرآن جمع ہو گیا، اور پھر ایک یعنی مطبوعہ قرآن، جیسے 2 دفتی کے اندر قرآن ہے، ایسے ہمیں امت نے عطا کیا، امت کو انہوں نے عطا کیا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حفاظ قرآن ہو یا یہ چھپا ہوا قرآن، دنیا ان کو بھی ختم کرے اگر معاذ اللہ رب العالمین، وہ نہ کر سکیں گے، لیکن اگر پوری دنیا میں موجود چھپے ہوئے قرآن کو، چھپے ہوئے قرآن کو سب کو ختم کرنے کی بھی پلان بنائیں تو رب تبارک و تعالی ملائکہ کے ذریعے سے پھر قرآن کی آوازیں دنیا میں ارشاد فرمائے گا۔ اس کا انتظام رب تعالیٰ کے حضور موجود ہے، قرآن کہیں نہیں جائے گا، محفوظ رہے گا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا اور یاد کیا
تو یہ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، یا آپ کے اپنے بھلے کے لیے ہے. قرآن تو مولا خود حفاظت کر رہا ہے، ہمارے ذریعے سے نہیں ہو رہی ہے. پھر بھی اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیں، قرآن کی طرف توجہ دلائیں. دنیا ظالم آج حفاظ قرآن کے خلاف بھی ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ کوشش تو کر لیا بدلنے کی، جیسے انجیل کو بدلا، تورات کو بدلا، زبور کو بدل رکھ دیا. دیکھتے ہیں قرآن کو بھی بدلیں، نہیں ہو سکا. تقریباً 1000 سال کوشش کر ڈالے، 1200 سال کوشش کر ڈالے، نہیں ہو سکا. تب پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ دوسرا چور راستہ اختیار کیا. کیسے؟ کہ اس کے ترجمے میں خرد برد کرنا شروع کیا. قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا، معنی کو بدل دیتے ہیں تاکہ معنی پڑھنے والا آدمی گمراہ ہو جائے. اور پھر جب معنی کے لیے کنز الایمان جیسا قرآن ہمارے پاس ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کا موجود ہوا تو لوگوں نے اب تفسیر بدلنے کی کوشش کر ڈالی. تفسیر بھی بدل دی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس میں اپنا حصہ داخل کریں. تو یہودیوں نے بہت بڑا ایک کام کیا. ہمارے اسٹڈی کے دوران جامعہ ازہر مصر میں جب میں تھا، ایک پورا سبجیکٹ تھا المدخل فی القرآن الکریم، اور اسرائیلیات، یعنی یہودیوں نے کتنی روایتیں قرآن کی تفسیر میں گڑ کر کے بیان کی ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہودیوں نے. اور یہی کام سعودی عرب کے ظالم مولویوں نے شروع کیا تھا. قرآن پاک کو انہوں نے بدلنا سوچا لیکن نہیں ہو سکا یہودیوں نے. تو کچھ علماء کو خریدا، ان کے ترجمے بدلنے کی کوشش کی اور ان کی تفسیریں بدلنے کی کوشش کی. تو سعودی کے خاص طور پر اہل حدث وہابیہ کو انہوں نے جو استعمال کیا وہ اس لیے استعمال کیا کہ وہ آیتیں جو کفار و مشرکین کے لیے نازل ہوئی تھیں یہ بھولے بھالے سنیوں کے لیے فٹ کر کے پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے لیے نازل ہوئی. ایک مثال میں بتاتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مان بیٹھتے ہیں اور اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اب یہ وہابی لوگ خاص طور پر یہ آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سنیوں کے لیے آئی ہے یہ کہ یہ مزارات کو ایسی ہی محبت کرنے لگتے ہیں. یہ انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ مزار پتھر ہیں، قبر ہیں مٹی کے، اور ان مٹی کے ڈھیر سے تم محبت کرنے لگتے ہو. یہی مکہ کے کافروں کے متعلق بھی تھے. در حقیقت یہ آیت بتوں سے محبت کرنے والے کے لیے نازل ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو توڑ کر کے بھولے سنی مسلمانوں کے لیے فٹ کرنا شروع کیا. اور ایسی آیتیں بھری ہوئی ہیں، بہت ساری آیتیں ان کی کتابوں میں جگہ جگہ دلیل میں پیش کریں گے. دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والے کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. سورہ جن کی آیت ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. تو یہ کہتے ہیں دیکھو تم رسول کو بھی مسجد میں پکارتے ہو، ولیوں کو بھی پکارتے ہو. اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کیوں دوسروں کو پکار رہے ہو. یہ ظالموں نے یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی یہ نہیں بیان کیا، اس کو فٹ کیا ہماری مسجدوں پر. در حقیقت یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئیں جو بتوں کو پکارا کرتے تھے محبت میں. بتوں کی محبت ایسی تھی کچھ لوگوں کے دلوں میں جیسے اٹھتے بیٹھتے ان کو یاد کر لیتے تھے. حبل، عزا، لات، منات یہ بتوں کے نام ہیں. کبھی کبھار وہ عبادت خانے میں آ کر ان بتوں کو بھی یاد کرتے تھے. آیت کریمہ نازل ہوئی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، کسی اور کو مت پکارو. اگر یہاں اس آیت کا معنی رسول کو بھی مت پکارو، ولی کو بھی مت پکارو اگر یہ ہوتا تو قرآن کی دوسری آیت میں مولا یہ کیوں کہتا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ فرماتا بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے نبی پر درود بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو. اس آیت میں بتاؤ رب تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا صرف توجہ لفظ پر صلو علیہ وسلمو تسلیما. میں بہت آسان انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں, سنیے. صلو کا مطلب ہوتا ہے درود بھیجو ان پر, وسلمو تسلیما اور خوب خوب سلام بھیجو. سلیمو کا مطلب وہ سلام بھیجو, تسلیما خوب خوب زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو. فجر میں بھی بھیجو, ظہر میں بھی بھیجو, عصر میں بھی, مغرب میں بھی خوب سے خوب بھیجو. اب اس آیت میں مجھے یہ بتاؤ, رب نے یہ فرمایا کہ نبی پر درود اور سلام خوب خوب بھیجو, مگر گھر میں بیٹھ کر, دکان میں بیٹھ کر, بازار میں بیٹھ کر فرمایا, یا کوئی الگ جگہ بنا لو جہاں سے حضور کو درود بھیجو, کہیں فرمایا اس آیت میں؟ نہیں. تو پھر اپنا زبردستی دوسری آیتیں لا کر مسلمان سنیوں پر کیوں ٹھوکتے ہیں, کیوں فٹ کرتے ہیں لوگ؟ یہ آیت میں تو تبدیلی انہوں نے کرنے کی کوشش کی, نہیں ہو سکی, تو آیت کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اس طور پر کہ نبی کو تم پکارتے ہو جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. پھر ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں مولا نے یہ کیوں کہا اپنے نبی پر خوب خوب درود بھیجو, سلام بھیجو. اب ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ کہاں بیٹھ کر کے بھیجیں؟ اس آیت میں تو کچھ بھی نہیں, صرف رب نے اتنا فرمایا خوب بھیجو. اچھا مسجد میں بھی بھیج سکتے ہو, گھر میں بھی, بازار میں بھی, دکان میں بھی, یہ تو جگہ کی بات ہوئی. اب مولا تعالیٰ نے اس میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ بیٹھ کر کے بھیجو کہ کھڑے ہو کر کے بھیجو کہ سو کر کے بھیجو, اس میں بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے طریقے تو بتائے گئے کہ قیام جو ہے وہ کھڑا ہو کر کی ہے, رکوع جھکنا ہے, سجدہ زمین پر پیشانی لگانا ہے, قاعدہ پیر موڑ کر کے بیٹھنا ہے, ان سب کی کیفیات اپنی اپنی. لیکن درود بھیجنے کے لیے مولا نے فری رکھا ہے. کمزور ہو, معذور ہو, بیٹھنے کے لائق ہو, سونے کے لائق ہو, جس طرح کا بھی ہو, بھیجو تو صحیح میرے نبی پر, خوب خوب درود بھیجو, خوب سلام بھیجو. اس میں جگہ کا بھی تعین نہیں کہ کس جگہ سے بھیجنا چاہیے, اس میں کھڑے بیٹھے سونے کی کیفیت کا بھی تعین نہیں ہے, مطلق ہے آیت کریمہ. تو بندہ جس کیفیت میں چاہے پاکیزگی میں احترام کے ساتھ خوب خوب نبی پر درود و سلام بھیج سکتا ہے. تو جب یہاں پر اس آیت میں یہ کہا رب نے کہیں سے بھی بھیج سکتے ہو, مسجد سے بھی یا دوسری جگہ سے بھی, تو پھر تم نے جو آیت بیان کی اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو مسجد میں, تو دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں. ایک جگہ مولا فرما رہا ہے خوب خوب درود اور سلام بھیجو نبی پر, اور ایک جگہ رب فرما رہا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. کون سی آیت کو مانیں گے؟ آیت میں ٹکراؤ نہیں, ان کی سمجھ میں ٹکراؤ ہے. آیت کا معنی جو غلط تم نے بتایا, وہ جو رب نے فرمایا وہ بتوں کو اور غیروں کو مت پکارو رب کے ساتھ, اور اگر رب کے ساتھ اس کے حبیب کو پکارو گے تو یہ تو عین عبادت ہے, یہ عبادت ہے. کیونکہ خود اگر نبی کو خدا کے ساتھ پکارنا ناجائز ہوتا, نبی کو خدا کے ساتھ پکارنا ناجائز ہوتا, تو رب تعالیٰ قرآن میں یوں نہیں فرماتا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہاں اللہ کا اپنا بھی ذکر فرما رہا ہے اور محمد کا بھی ذکر فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب مجھے بتاؤ, یہ آیت ہے سورہ فتح کی آخری آیت ہے, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, قرآن کی آیت ہے. ہم یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے نماز میں؟ ہم تو پڑھتے ہیں بھائی, اور بڑی پیاری آیت ہے, میں اکثر تلاوت بھی کرتا ہوں. اب یہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ آیت ہے نا, نماز میں آپ نے پڑھا, مسجد میں پڑھا, جماعت کی حالت میں پڑھا,
تو اب مجھے بتاؤ، تم تو کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اس میں محمد کا نام تو آ ہی گیا، کیا کریں پھر؟ قرآن سے یہ نام نکال دیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کی بات آئی، یہاں پر تم کہہ رہے ہو یہاں مسجد میں نہیں پکارنا چاہیے۔ ارے نادانو، نماز میں ٹھیک ہے تم یہ آیتیں نہ پڑھو، اگر تمہارے دل میں ٹھسن ہو، تکلیف ہو، اور یہ آیتیں اگر نہیں پڑھو گے تو ذرا یہ تو بتاؤ، تمہاری مسجدوں کے چبوترے پر کھڑے ہو کر جب مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہاں سے پکارتا ہے مؤذن؟ گٹر پہ تو نہیں کھڑا ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تم کیوں نہیں کہتے اے مؤذن، مسجد میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی کہا آج؟ کبھی کہا کسی سے؟ نہیں تو اذانیں بدل ڈالو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤذن دن میں 10 مرتبہ پکارتا ہے، 10 مرتبہ پکارتا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر اذان میں 2 مرتبہ پکارتا ہے، نہیں پکارتا ہے؟ اور تم کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو پھر مؤذن کو بند کراتے کیوں نہیں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے آیت جو نازل ہوئی تھی وہ کفار و مشرکین کے بتوں کو پکارنے کے لیے، اور نادانو تمہارے دل کی جلن کہاں آ گئی کہ تم نے ان بتوں کی جگہ میرے آقا کو لا کر رکھ دیا، نبی کو سمجھ لیا کہ نبی کو کیوں پکار